أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال الله تعالى في موضع آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے نسل نو کی دینی تربیت. نئی نسل، خاص طور پر نوجوان طبقہ، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ہمارے بچے اور بچیاں، ان کی دینی تربیت بہت ضروری ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے. اس لیے کہ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں برائی کے راستے بہت ہیں. بچوں کے بھٹکنے، بہکنے، غلط راستے پر جانے کے چانسز بہت ہیں. تو جب برائی کے راستے بہت ہیں تو ہم کو بھلائی کے راستے بہت پیدا کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم برائی پر کنٹرول پا سکتے ہیں. ایک وقت تھا کہ کوئی غلط کام کرنے کے لیے آدمی کو چھپنا پڑتا تھا، جگہ تلاش کرنا پڑتا تھا. اب آپ اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں برائیوں کا ارتکاب بہت آسان ہو گیا، گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے. وہی شخص گناہوں سے بچ سکتا ہے جس کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے محفوظ کرے. بچوں میں دینی تربیت اور گھروں میں دینی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے آج نئی نسل غلط قدم بڑھا رہے ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہیں. آئے دن ہم اور آپ نوجوانوں میں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، خودکشی کے واقعات دیکھنے اور سننے میں آ رہا ہے. خودکشی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو. لیکن اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ ان میں دینی تربیت کی کمی ہے. ان کے گھروں میں دینی ماحول نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بچے یا وہ بچیاں غلط قدم آگے بڑھا رہے ہیں، غلط راستے پر جا رہے ہیں. اور افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ آج نئی نسل میں، نوجوان بچوں اور بچیوں میں، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں دینی ارتداد، دین سے ارتداد بھی بڑھ رہا ہے. بہت سارے دین ہی سے مرتد ہو جا رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ دے رہے ہیں، دوسرے دین اور مذہب کو قبول کر لے رہے ہیں. اس کے بھی بہت سارے اسباب ہیں. تو میں آج کے خطبے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج نئی نسل کی دینی تربیت بہت ضروری ہے. ان کو، ان کے دلوں میں دین کا شعور پیدا کرنا ضروری ہے، دین سے محبت پیدا کرنا ضروری ہے، ان کو دین سے قریب کرنا ضروری ہے تاکہ وہ دین پر قائم رہیں اور دین سے دور نہ ہونے پائے. دینی تربیت میں بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز ایمانی تربیت ہے، عقیدے کی تربیت ہے. ہم اپنے بچوں کے، نوجوان نسل کے ذہن و دماغ میں ایمان بٹھائیں،
صحیح عقیدہ ان کے دلوں میں قائم ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ان کو سمجھائیں، عقیدہ آخرت ان کو سمجھائیں، ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب ہوگا، جنت اور جہنم برحق ہے، یہ ساری چیزیں ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ ایمانی تربیت ضروری ہے، اور ہم یہ بتائیں کہ ایک اللہ کی عبادت، اللہ رب العالمین ہی تنہا عبادت کے لائق ہے، توحید ان کو ہم سمجھائیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، ہم جب مانگیں تو صرف اللہ سے مانگیں، اور جب سجدہ کریں تو صرف اللہ کے سامنے سجدہ کریں، ہماری پیشانی صرف رب کے سامنے جھکنی چاہیے، ہم ہاتھ پھیلائیں تو صرف رب کے سامنے پھیلائیں، ہر چیز کا مالک اللہ، ساری قدرت اللہ کے ہاتھ میں، ہم ان کے دلوں میں توحید سمجھائیں۔ آج آپ دیکھیے ان کو چونکہ ماں باپ سے وراثت میں خاندانی طور پر مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے اسلام کی، ایمان کی، صحیح عقیدے کی اہمیت معلوم نہیں، اور آج نوجوان نسل چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کر کے دین سے مرتد ہو جائے، مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں میں دین سے ارتداد کا فتنہ بہت تیزی سے بڑھ رہا، عشق اور محبت کے چکر میں پڑ کر کے دین سے مرتد ہو جاتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، غیروں کے دین کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک وقت تھا اس امت کی صحابیات خواتین نے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی، دوسروں کے دین سے مرعوب اور متاثر ہونے کے بجائے، دوسروں کے دین کو گلے لگانے کے بجائے انہوں نے جو لوگ دین سے دور تھے ان کو دین سے قریب کیا۔ سنن نسائی کی روایت ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ صحابیہ ہیں، ان سے شادی کرنے کے لیے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیے تھے، نکاح کا پیغام بھیجا ام سلیم کو۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ نے کیا کہا؟ سنن نسائی کی روایت ہے، کہا واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد، اے ابو طلحہ تیرا پیغام نکاح ٹھکرایا نہیں جا سکتا، تو ایسا نوجوان ہے کہ تیرے شادی کے پیغام کو رد نہیں کیا جا سکتا، ہر کوئی تیرے شادی کے پیغام کو قبول کر لے گا، لیکن میں تیرے پیغام کو ٹھکرا رہی ہوں، کیوں؟ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، اس لیے کہ تو ایک کافر نوجوان ہے اور میں ایک مسلمان لڑکی ہوں، تو ایک کافر نوجوان ہے اور میں ایک مسلمان لڑکی ہوں، وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، اور میرے لیے یہ حلال نہیں، میرا دین، میرا اسلام مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تجھ جیسے کافر نوجوان سے شادی کروں۔ لیکن یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کے اس کو اسلام کی دعوت دی، ابو طلحہ کو اسلام کی دعوت دی، اور کہا وَإِن تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہارا اسلام قبول کرنا ہی میرے لیے مہر، میں اس کے علاوہ اپنی مہر میں تم سے کوئی دوسری چیز نہیں مانگوں گی، تمہارا اسلام قبول کرنا ہی میرے لیے مہر ہے۔ دیکھیے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ام سلیم کی یہ درد بھری نصیحت ابو طلحہ کے دل میں اثر کر گئی، فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا، وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور ابو طلحہ کا قبول اسلام ام سلیم کے لیے مہر بن گئی۔ آپ دیکھیے کیسی خواتین تھیں جو اپنے ایک کافر
نوجوان کو اسلام کی دعوت دی، اسے مسلمان بنایا اور خود اس کے دین کو قبول نہیں کیا۔ اگر ہمارے نوجوانوں کی تربیت ہو، ہماری بچیوں کی اگر ایمانی تربیت ہوگی تو کہیں بھی رہیں گی، کسی بھی ماحول میں رہیں گی، وہ دین پر قائم رہیں گی، دین پر ثابت قدم رہیں گی، عشق اور محبت کے چکر میں نہیں پھنسے گی، کسی بھی حال میں وہ اپنے دین سے پھسل نہیں سکتی، وہ اپنے ایمان سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ اس لیے آج نئی نسل کی سب سے زیادہ ایمانی تربیت کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ سب سے بڑی دولت ہمارے پاس جو ہمیں حاصل ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے ایمان اور عقیدے میں خرابی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں سب کچھ منظور ہے لیکن ایمان ہمارا لٹ جائے ہمیں یہ منظور نہیں۔ پوری زندگی ایمان پر، توحید پر، صحیح عقیدے پر ہم قائم رہیں، کہیں بھی رہیں، کسی بھی ماحول میں رہیں، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ہم جہاں بھی رہیں مسلمان بن کر کے رہیں، ہمیں ہمارا اسلام عزیز ہونا چاہیے، ہمیں ہمارا اسلام پیارا ہونا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں ایمان کی محبت بٹھائیں، توحید کی محبت بٹھائیں، صحیح عقیدے کی محبت بٹھائیں اور اپنے نوجوانوں کی ایمانی تربیت کریں۔ ہم انہیں سمجھائیں کہ یہ ایمان جو ہمیں حاصل ہوا ہے، ملا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ذرا ان لوگوں کو دیکھو جو اس نعمت سے محروم ہیں، جو در بدر بھٹک رہے ہیں، جو غیر اللہ کے دربار میں جا کر کے نفع اور نقصان کا مالک ان کو سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو صحیح عقیدے کی نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کی قدر کرو اور اس نعمت کی حفاظت کرو۔ کبھی بھی کسی بھی حال میں ہم اپنے ایمان اور عقیدے میں بگاڑ نہ پیدا ہو۔ یہ ایمانی تربیت ہے۔ ایمانی تربیت کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی تربیت کی ضرورت ہے وہ عبادت کی تربیت ہے۔ آج نوجوانوں کا حال کیا ہے، نئی نسل کا حال کیا ہے؟ مقصد تخلیق سے غافل۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم کو کیوں بھیجا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں۔ بس زندگی چل رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے، زندگی دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، اور اپنی زندگی کا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں انجوائے کرنے میں، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے میں، مقصد تخلیق سے غافل ہے۔ آج ہمیں نئی نسل کو ان کے مقصد تخلیق سے آگاہ کرنا کہ اس دنیا میں تمہارا وجود بے مقصد نہیں، اس دنیا میں تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا بلکہ ایک عظیم مقصد کے تحت تم کو پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ سورۃ الذاریات آیت نمبر 50 میں اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ورنہ اس دنیا میں ہر کوئی عبادت کر رہا ہے، اپنے اپنے طریقے پر عبادت کر رہا ہے، لیکن غلطی کہاں ہے؟ صرف رب کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ انسانوں اور جناتوں کی پیدائش کا مقصد رب العالمین کی عبادت، صرف رب کی عبادت۔ اور سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا
زندگی اور موت دنیا میں ہمیشہ کچھ لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو کچھ لوگ دنیا سے جا رہے ہیں. موت اور حیات کا خالق اللہ. کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے. کون اس دنیا میں آ کر کے دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر کے آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور کون اس دنیا میں آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، آخرت کے لیے توشہ جمع کرتا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اس دنیا کی زندگی میں ہم اپنا دل نہ لگائے، اصل ہمارا ٹھکانہ تو آخرت. آخرت میں اگر آرام مل گیا تو ہمیشہ کے لیے، آخرت میں اگر ناکام ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، ناکامی ہے، بربادی ہے. آج ہمیں اپنے بچوں کی دلوں میں مقصد تخلیق، دنیا میں اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، کیا مقصد ہے؟ آج اکثر لوگ مقصد تخلیق سے غافل ہیں، اور ہمارے بگاڑ کا بہت بڑا سبب بھی یہی ہے کہ اس دنیا میں ہمیں کیوں اللہ نے بھیجا ہے، اس مقصد سے ہم غافل ہیں، جس کی وجہ سے مقصد سے ہٹ کر کے بہت سارے غلط کاموں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. اپنی زندگی کی اہمیت ہم کو معلوم ہے. میرے بزرگ اور دوستو، اللہ فرماتا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. افحسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو یوں ہی بے مقصد بیکار پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے؟ کیا تمہاری سوچ یہ ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم ایک دن مرنے کے بعد ہمارے پاس دوبارہ زندہ کر کے نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ کیا تم کو ایک دن ہمارے پاس حاضر نہیں ہونا ہے؟ تم بھول گئے؟ اللہ سوال کرتا ہے. اور سورہ صاد کی آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان، زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں، کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی. یہ کافروں کی سوچ ہے. اللہ کہتا ہے یہ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں کی سوچ ہے. بے مقصد زندگی گزارنا، مقصد تخلیق سے غافل ہو کر کے زندگی گزارنا، یہ کافرانہ سوچ. کافر کیا سوچتا ہے؟ اس دنیا کی زندگی میں جتنا انجوائے کرنا ہے کر لو، دنیا کی زندگی کو جیسے گزارنا ہے گزار لو، مر جاؤ گے معاملہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کو دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں ہے، اس کو حساب و کتاب پر یقین نہیں ہے، اس کو آخرت کے دن پر یقین نہیں ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ ایک دن اللہ کے سامنے مجھے تنہا کھڑا ہونا، اللہ مجھ سے میری زندگی کا حساب و کتاب لے گا. وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتا. اللہ نے کیا کہا؟ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں کا گمان، کافروں کا عقیدہ. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں نئی نسل کی عبادت کی تربیت کرنا ہے کہ ہمیں مقصد تخلیق سمجھانا ہے. اور عبادت میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ ایک مومن کے اوپر نماز کی عبادت ہے. ایک مومن کے ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عبادت نماز. آج نمازوں سے متعلق ہمارے اندر کتنی غفلت پائی جاتی ہے. میرے بزرگ اور دوستو، جمعہ کے دن مسجدیں تنگ ہو جاتی ہیں، فل ہو جاتی ہیں، بلکہ بعض لوگ باہر کھڑ کر کے خطبہ سنتے ہیں، لیکن آخر یہ مسجدیں دوسری نمازوں میں خالی کیوں نظر آتی ہیں؟ کاروبار کا ٹینشن، اس کا ٹینشن، اس کا ٹینشن. آج نمازوں سے ہم بالکل غافل، اور پکے
کے سچے مسلمانوں اور مومنوں کو اگر تلاش کرنا ہے تو فجر کی نمازوں میں تلاش. فجر کی نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز میں پابندی کرتا ہے تو گویا کہ وہ مومن ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پیمانہ تھا جاننے کا کون سچا مومن ہے اور کون جھوٹا مومن ہے. پیمانہ کیا ہے؟ فجر کی نماز. میرے بزرگ اور دوستو، آج ہمارے لیے فجر میں اٹھنا مشکل ہے. فجر کی نماز ہمارے لیے بھاری ہے، جبکہ دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت ہماری نمازوں کی پابندی ہے. کل قیامت کا دن ہوگا. ذرا تصور کیجئے، آج ابھی گرمی بالکل شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن ایسی گرمی میں تھوڑی دیر کے لیے ہم دھوپ میں نہیں رہ سکتے. تھوڑا باہر گئے کہ فوراً بھاگ کر کے سائے میں آتے ہیں، اے سی کے پاس جاتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، کبھی آپ نے تصور کیا قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب سورج ہمارے سر کے اوپر ہوگا؟ آج کروڑوں میل کی دوری پر. اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب سورج ہمارے سر کے اوپر ہوگا؟ اللہ اکبر. سارے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کا لگام پہنایا گیا. اللہ اکبر. وہاں پر بھاگ کر کے سائے میں بھاگ کر کے، کہیں آپ کو کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا کہ کہیں بھاگ کر کے جا کر سایہ لے لیں، ٹھنڈا پانی مل جائے. میرے بزرگ اور دوستو، اس قیامت کے دن کا تصور کرو. رب العالمین کرسی عدالت پر ہوگا، سارے لوگ وہاں سامنے موجود ہوں گے. رب کے سامنے تنہا ہم کو کھڑا کیا جائے گا، اور سب سے پہلا ہمارا حساب کس کے بارے میں ہوگا؟ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں حساب ہوگا اس کی نماز کے بارے میں. اور یہ نماز پیمانہ ہے. اگر نماز کا پہلے حساب میں ہم کامیاب ہو گئے تو سمجھیے کہ سب کامیاب ہیں. اس پہلے حساب میں پھنس گئے تو سب میں پھنستے جائیں گے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستوں، نمازوں کی فکر کریں. آج ہمارے نوجوانوں کو نمازوں سے جوڑیں، نمازوں کی تربیت دیں، ان کو مسجدوں سے جوڑیں. یاد رکھو، یہ اللہ کا گھر. اللہ کے گھر سے جو جڑتا ہے، اللہ کی عبادت سے جو جڑتا ہے، اس کی زندگی میں جو بھی خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، دھیرے دھیرے سب ختم ہو جاتی. نماز کی عبادت میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ انسان کی زندگی سے جتنی بھی بری عادتیں ہیں دھیرے دھیرے سب ختم ہو جاتی. یہ نماز کا فلسفہ. اللہ نے کیا کہا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. آپ نماز قائم کیجئے، اس لیے کہ نماز آدمی کو بے حیائی کے کاموں سے، گندے کاموں سے اور ہر قسم کے برے کاموں سے نماز روکتی. نماز میں وہ طاقت ہے کہ ہم کو بری عادتیں ہم سے چھڑا دیتی ہیں. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں 132 نمبر کی آیت میں فرمایا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دے اور اس پر قائم رہے، جمے رہے. لا نسألک رزقا، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے ہیں. یہاں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں. آج نمازیں ہم کیوں ضائع کرتے ہیں؟ رزق کا بہانہ بنا کر، روزی کا بہانہ بنا کر. کاروبار میں مصروف ہے، نماز چھوڑ دی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نماز قائم کرو، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے. نحن نرزقک، ہم تم کو روزی دیتے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اذا اقمت الصلاۃ اتت کر رزق من حیث لا تحتسب. اذا اقمت الصلاۃ، جب تم نماز قائم کرو گے، عطا کر رزق من حیث لا تحتسب، رزق روزی تمہارے پاس ایسی جگہ سے آئے گی سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کا وعدہ، نحن نرزقک. نماز قائم کرو، روزی کا بہانہ مت بناؤ.
روزی کا ٹینشن مت لو، ہم روزی دینے والے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، بھروسہ ہمارا کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پر، اللہ ہی روزی دینے والا ہے، اس لیے اللہ کے وعدے پر ہم کو یقین ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو تعلیم دی، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے کہا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، نماز کی تربیت۔ جب 7 سال کے ہو جائیں تو اسی وقت سے نماز کی تربیت شروع ہو جائے، 10 سال کے ہو جائیں نماز کے بارے میں اگر کوتاہی کر رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں، ان کو سزا دو۔ میرے بزرگ اور دوستو، کتنے ایسے معاملہ آج دیکھیے کیسا ہے، ماں باپ نمازی ہیں، بچے نمازی نہیں ہیں، ماں باپ کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے، اپنی بیوی کی فکر نہیں ہے کہ میری بیوی نماز پڑھ رہی یا نہیں پڑھ رہی ہے، میرے بچے نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، خود نمازی ہیں۔ اور کتنے ایسے ماں باپ بھی ہیں، بچے بیوی بچے ماشاءاللہ نمازی ہیں، لیکن گھر کا سرپرست ہے، باپ ہے نمازی ہے۔ سب کو گھر میں نماز کا ماحول بنائیں، نماز کا ماحول قائم کیجیے، دینی تربیت ہونا ضروری ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج کتنے ایسے ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو سزا دیے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 سال کے ہو جائیں اگر نماز میں سستی کرتے ہیں ان کو مارو، سزا دو۔ آج ہم اپنے بچوں کو مارتے ہیں، کس وجہ سے؟ بچہ اسکول نہیں گیا اسے مارتے ہیں، ٹیوشن پڑھنے نہیں گیا مارتے ہیں، لیکن کبھی بھی کتنے ایسے ماں باپ الا ماشاء اللہ اس بات یہ سوال کرنا ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ بیٹے آج 5 وقت کی نماز میں کتنی نماز پڑھا تھا؟ اسکول جانے کی رپورٹ لے رہے ہیں، ٹیوشن کی رپورٹ لے رہے ہیں، فلاں کی رپورٹ لے رہے ہیں، فلاں کی رپورٹ لے رہے ہیں، لیکن میرا بچہ 5 وقت کی نماز میں پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، رپورٹ نہیں۔ بیوی وقت پر کھانا نہ بنائے ایکشن لیتے ہیں، کھانے میں کچھ کمی زیادتی ہو گئی غصہ کرتے ہیں، لیکن میری بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، کوئی غصہ نہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم خود نماز پڑھیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز کی دعوت دیں، پڑھائیں، یہ ہماری ذمہ داری۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو عبادت کی تربیت ضروری ہے۔ اور ایک چیز کیا ہے؟ اخلاق کی تربیت، اخلاقی بگاڑ آج نوجوان نسل میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھے، اور اخلاق کو بگاڑنے والی سب سے بڑی چیز جو اس وقت ہمارے پاس ہے وہ موبائل فون ہے۔ آج نئی نسل کو موبائل فون کے فتنے سے بچانا بہت ضروری، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے جو اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، لیکن نوجوان نسل کو اس کے فتنے سے بچانا بہت ضروری ہے، چاہے وہ نوجوان لڑکے ہو یا نوجوان لڑکیاں ہو، موبائل فون کے فتنے سے بچانا بہت ضروری ہے۔ آج بے حیائی بڑھ رہی ہے، ناجائز تعلقات نوجوانوں میں بڑھ رہے ہیں، تربیت کی ضرورت ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ دیکھیے، تربیت کا بہت فائدہ ہوتا ہے، ہم ان کو سمجھائیں، تربیت کریں، بٹھا کر کے ان کو سمجھائیں، گھر میں سمجھائیں، مسجد میں سمجھائیں، تربیت کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑا گنہگار نوجوان جس کی پوری زندگی گناہوں میں بدکاریوں میں گزری، دیکھیے کیسا گنہگار ہے، بدکار ہے، نبی کی خدمت میں آتا ہے اور آپ سے کیا کہتا ہے؟ اِذن لی بالزنا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، امام البانی نے اس کو صحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ کہا اِذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ کتنا بڑا گنہگار، تصور کیجیے، جو نبی کی خدمت میں آ کر کے آپ سے بدکاری کی اجازت مانگ رہا۔ صحابہ جوش میں آ گئے، غصے سے بھڑک اٹھے، اس کو مارنے کے لیے دوڑے۔ کیسا گستاخ انسان ہے، نبی کے پاس آ کر کے زنا کی اجازت مانگتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی نفسیات کو سمجھتے تھے،
اگر اس کو ڈانٹ کر کے غصہ کر کے مار کر کے بھگا دیتے اس کی زندگی سے یہ برائی ختم نہیں ہوتی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صحابہ کو روکا، خاموش ہو جاؤ. اس کو قریب بلایا، اپنے قریب بٹھا لیا. اس کے بعد تربیت دیکھی، تربیت شروع کی. کہا اتحبہ لامک، اے نوجوان جس چیز کی تو اجازت مانگ رہا ہے، یاد رکھو بہت بڑی بات ہے. آج ہماری نظریں جو غیر اجنبی عورتوں پر جو ہماری نظریں پڑتی ہیں، شہوت کی نظر سے ہم جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کے بہن بیٹیوں پر نظر ڈالنے سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے گھر میں بھی بہن بیٹیاں ہیں. اگر کل دوسروں کی بہن بیٹیوں کے اوپر غلط نظر ڈالو گے تو تمہاری بہن بیٹیوں پر بھی نظر ڈالی جائے گی. یہ بدلہ ہے میرے بزرگ اور دوستوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتحبہ لامک، اے نوجوان جس چیز کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تو اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ وہ بھڑک گیا، کہا ہرگز نہیں اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، میں ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی تیرے ماں کے ساتھ یہ گھناؤنی حرکت کرے، ہر کوئی اس کو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرے. پھر آپ نے کہا اتحبہ لابنتک، کیا تو اپنی بیٹی کے لیے اسے پسند کرتا ہے؟ اس نے انکار کیا، سختی سے انکار کیا. آپ نے کہا اتحبہ لخالتک، اتحبہ لاختک، کیا تو اپنی بہن کے لیے اس کو پسند کرتا؟ کیا تو اپنی خالہ کے لیے پسند کرتا؟ کیا تو اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتا؟ ہر بار وہ انکار کرتے ہوئے جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے نوجوان جس کے ساتھ تو بدکاری کرنا چاہتا ہے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی خالہ ہوگی، وہ بھی کسی کی پھوپھی ہوگی. جیسے تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ بدکاری کرے، تیری بہن کے ساتھ بدکاری کرے، تیری بیٹی کے اوپر غلط نظر ڈالے، تو جس کے ساتھ تو غلط نظر ڈالتا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت کی، اس کے دل میں بات کا اثر ہو گیا تھا. پھر آپ نے ایسے ہی نہیں چھوڑا، آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کے حق میں دعا کی. اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ اس کی زندگی گناہوں میں گزری ہے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ اس کے دل میں جو گناہوں کی غلاظت بیٹھی ہوئی ہے، اے اللہ اس کے دل کو پاک صاف کر دے. اے اللہ اس نوجوان کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی اللہ توفیق دے. حدیث کے الفاظ، آخری الفاظ کیا ہے؟ فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت اور آپ کی اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نوجوان اپنی زندگی میں کبھی بھی برائی کی طرف قدم نہیں بڑھایا. یہ تربیت کا فائدہ ہے، یہ تربیت کا فائدہ ہے کہ آدمی کے دل سے برائی سے نفرت پیدا ہو جاتا ہے. کبھی انسان برائی کی طرف قدم آگے نہیں بڑھا سکتا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، آج نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں جو بگاڑ بڑھ رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی تربیت کریں. اور تربیت کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ دینی تربیت، علم دین، علم ان کو سکھائے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتائیں، قرآن کا علم، قرآن سکھائے. میرے بزرگوں اور دوستوں، آج قرآن مجید سے ہمارا تعلق بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے. ماں باپ زندگی بھر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، لیکن کم سے کم ہم کو یہ خواہش ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ ہم کو نہیں پڑھنے آتا تو کم سے کم ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھائیں، اپنے بچوں کو ہم دعائیں سکھائیں. آج بچوں کا حال یہ ہے، نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ماں باپ کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں لیکن ان کو اپنے ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعا بھی نہیں آتی، مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ماں باپ نے ان کے لیے سب کچھ کیا لیکن ان کی دینی تربیت نہیں کی. سب کچھ ان کے لیے کیا لیکن ان کو دین کی تربیت نہیں دی.
ان کو قرآن نہیں سکھایا اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہیں سکھائیں، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھایا، جس کی وجہ سے یہ اولاد اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے حق میں ان کی مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اس نئی نسل کو جو برائی کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں ایک آخری بات میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن میں سوشل میڈیا پر قرآن مجید کے حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے۔ وسیم رضوی نے قرآن مجید سے متعلق سپریم کورٹ میں ایک PIL درج کیا ہے، 26 قرآن مجید کی 26 آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیتیں جو جہاد سے متعلق ہیں، یہ لوگوں میں، سماج میں آتنکوادی پھیلاتی ہیں، دہشت گردی پھیلاتی ہیں، اور یہ قرآن میں شامل نہیں تھی یہ آیتیں، 26 آیتیں، اور خلفائے ثلاثہ ابو بکر، عمر اور عثمان، ان 3 صحابہ نے قرآن مجید میں اس کو شامل کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ان حالات میں نوجوان اس سے واقف ہوں گے، میں ان حالات میں 2-3 باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر الزام ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور صحابہ کرام پر الزام ہے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی، اور اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتا ہو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ نے کہا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اور یاد رکھو، انہو لا یفلح الظالمون، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ان کے منصوبوں میں، ان کے پلاننگ میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے۔ اس لیے یہ صحابہ کی شان میں گستاخی اور اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اللہ کی آیت کو جھٹلا رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے حالات میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے، مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو پست ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس قسم کے پروپیگنڈے اور اس قسم کی سازشیں بہت زمانے سے ہوتی آ رہی، اور قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لیا۔ قرآن سے متعلق کوئی کچھ بھی کر لے، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لیا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس قرآن کے محافظ، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ، کیسے کیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے، اللہ اس قرآن کا محافظ ہے۔ اور سورہ فصلت کی آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ نے کہا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب بڑی باعزت، باوقار، باوقار کتاب ہے، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، باطل کبھی بھی اس کے پاس پھٹک نہیں سکتا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے آ کر کے نہ پیچھے سے آ کر کے۔ اہل باطل اس قرآن کے خلاف کتنے بھی منصوبے بنا لیں، کتنی سازشیں کر لیں، کتنے پلاننگ کر لیں، لیکن قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ اس کا محافظ ہے۔ اس لیے اہل باطل قرآن سے متعلق کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ ضرور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی حفاظت کرے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے، یہ بھی ایک بے بنیاد بات ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں سماج میں دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ قرآن مجید یہ انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے، قرآن مجید یہ انسانیت کے لیے رحمت کی کتاب۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہمارے فہم کا قصور ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کا سنجیدگی سے بلا تعصب
اگر قرآن مجید کو پڑھیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ اگر قرآن مجید کی آیتیں واضح آیتیں ہیں جو دہشت گردی کے خلاف ہیں، فتنہ اور فساد کے خلاف قرآن کی واضح آیتیں، ظلم کے خلاف اور دہشت گردوں کے لیے قرآن میں سخت سزاؤں کا اعلان ہے۔ اس لیے اسلام اور قرآن مجید اللہ کی کتاب یہ امن کا پیغمبر ہے، یہ کبھی بھی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دے سکتی۔ مسلمان امن پسند ہے، اسلام لوگوں کو امن کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ کی کتاب قرآن مجید میں بھی ہمیں امن کی تعلیم دی گئی۔ اس لیے ہم جہاں بھی رہیں امن کے ساتھ رہیں اور لوگوں میں امن کی دعوت دیں، امن کو پھیلائیں، اور ہر قسم کے فتنہ اور فساد سے، ظلم و زیادتی سے ہم بچیں اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی اور نئی نسل کی تربیت کرنے کی، دینی تربیت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ہر جگہ دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمیں جو وفات دے تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔